بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے ان آیات میں ان لوگوں سے مخاطب خطاب فرمایا ہے جو اللہ کے بھی منکر ہیں، رسولوں کے بھی منکر ہیں، آخرت کے دن کے بھی منکر ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں؟ کیا تم نے ان کے حالات نہیں پڑھے، نہیں سنے؟ جنہوں نے اللہ کا تم سے پہلے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا تم سے پہلے انکار کیا، یعنی اب ان کا انجام تو دیکھ لو، انکار کرنے والوں کا کیا ہوا۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا۔ قوم لوط ہوئی، قوم نوح ہوئی، قوم ثمود ہو، قوم صالح ہو، ہر ایک نے اپنے وبال، اپنے عذاب کا وبال چکھا، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا کی سزا کامل نہیں ہوا کرتی، دنیا کی عیش و عشرت کامل نہیں ہوتی، کمال آخرت میں ملے گا، چاہے سزا کا ہو، چاہے اللہ کی طرف سے انعامات ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ملا، آخرت میں اس کے علاوہ تکلیفیں ہوں گی۔ اس کی وجوہات اللہ نے دو بیان فرمائی کہ کیوں دنیا میں سزا ملی ان کو اور کیوں آخرت میں ایسی دردناک عذاب ہوگا، اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب ان کے پاس رسول واضح دلائل اللہ کی وحدانیت کے، آخرت کے متعلق، اپنی رسالت کے متعلق لاتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے، تو کیا کہا کرتے تھے؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کہ کیا ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسا ایک آدمی آ گیا؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا آدمی ہونا یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی نبی ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسا کیوں آدمی آ گیا؟ گویا کہ وہ نبوت کو بشریت کے، انسانیت کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ فَكَفَرُوا، اللہ نے فرمایا کہ مل جل کر سب نے انکار کر دیا نبی کا۔ وَتَوَلَّوْا، اعراض کیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اب جب کوئی تکبر سے کام لے تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ نے وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، خدا نے بھی ان کی پرواہ نہ کی۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ کرے بھی کیوں، وہ تو بے نیاز ہے، اور ستودہ تعریف یعنی اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کی خوبیاں ہمارے بیان کرنے سے نہیں بیان ہوتی ہیں، اللہ قابل تعریف ہیں ہی، ہم کریں نہ کریں،
ساری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی اللہ نے نافرمان قوموں پر عذاب بھیجنے کی کہ نبی کو یہ سمجھتے تھے کہ بس وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ یہاں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی انسان ہی ہوتے ہیں، تبھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے انسان کیوں آ گیا۔ اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا جن کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے کہ دیکھیے کسی بھی اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی احساس ہو، اس لیے کہ جو غم نہیں کھا سکتا وہ غم زدہ کی تسلی کیا کرے گا، جو بھوک جس کو نہ لگتی ہو وہ ایک بھوکے کا غم کیا جانے گا۔ لہذا جو انسانی کمزوریوں سے آشنا، یعنی جو انسانی کمزوریوں کو نہیں جانتا، وہ انسانی کمزوریوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں یہ مضمون اور بھی بہت سی جگہ بیان فرمایا، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو انسانوں میں سے تھے۔ اور بھی سورہ اعراف میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے اللہ نے رسولوں کے سلسلے کو بھیجا۔ لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اور یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ رسول انسان ہی ہوتے ہیں، تبھی انکار کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی بات کیسے مان لیں جو ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، جن کے بچے ہماری طرح ہوتے، جو شادی کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو کیسے مان لیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ رسول انسان ہی ہوتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، بشری تقاضے بھی ان کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے جس کو حضرت علامہ بدر عالم صاحب نے نقل فرمایا ہے ترجمان السنہ کے اندر کہ انبیاء انسان ضرور ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہماری ہی طرح انسان ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں سے بڑے ممتاز ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کسی نبی کا انتقال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اسی طرح اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ 40 میل کی مسافت سے آپ کا رعب پڑا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی دی کہ ہم جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آگے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال انسان ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں سے نبی جو انسان ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے ذرا ممتاز ہوا کرتے ہیں، اللہ ان کی شان ذرا بلند رکھتے ہیں، لیکن بہرحال انسانوں ہی میں سے اللہ نبیوں کے سلسلے کو بھیجتے ہیں، لیکن عام انسانوں سے درجات ان کے بلند ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں سوتا، یعنی جس طرح تمہاری آنکھیں اور دل سب سو جاتے ہیں، انبیاء اس طرح نہیں سویا کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، یعنی ہم اور آپ اگر سو جائیں تو ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے سونے سے، لیکن انبیاء کا سونا ناقض وضو نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی رات کی تہجد کی نماز
سوتے بھی تھے، آپ لیٹتے تھے اور لیٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، اٹھتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ کیوں وضو نہیں فرمایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، وہ ہماری طرح عام انسانوں کی طرح غفلت والی نیند نہیں سوتے، بلکہ ان کی صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں، ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال پہلی وجہ اللہ نے نافرمان قوموں پر عذاب کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دعوت لے کر آئے، انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا تو عذاب نے آ پکڑا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ ان نافرمان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی جی لو جو کچھ جینا ہے، یہی زندگی ہے جو کچھ زندگی ہے، اور عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قل بلا وربی، اے نبی آپ اعلان کر دیں، کیوں نہیں، ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ تم کو اس سے باخبر کرائے گا، جتلائے گا، دکھلائے گا، بتائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے زندگی دینا یا انسان کے اندر دوبارہ روح پھونکنا یہ کوئی مشکل کام ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ گویا کہ دوسری آیت کے اندر آج جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ آخرت کے عقیدے کے متعلق، کہ آخرت کا وقوع واقع ہونا یہ ایک لازمی امر ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے مخاطب، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، یعنی سزا ملی ان کو دنیا میں، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں کوئی بھی عذاب آتا ہے نافرمانی کی وجہ سے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس بات یہیں ختم ہو گئی۔ اگر نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو ابھی شروعات ہے، اصل تکمیل آخرت میں ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ دنیا یا آخرت کا عذاب نافرمانوں پر اس وجہ سے ہوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے۔ جب پیغمبر اپنی بات، دعوت کی بات کہا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے انسان کیوں آ رہا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ آئے، جنات آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہا کرتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور منہ موڑا۔ اب جب کوئی خود ہی منہ موڑ لے، کوئی خود اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جائے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے بھی بے نیازی برتی، یعنی کوئی اگر اللہ سے بے نیازی برتے تو اللہ بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، کسی کی عبادت کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بذات خود قابل تعریف ہیں۔
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ جن لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، کفر اپنا لیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی قل، آپ فرمائیں کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتلایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت معمولی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان